تیرے میرے درمیان۔ یا اللہ، کہاں چھپوں؟ اگر وہ یہاں بھی پہنچ گئے تو؟ اور اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ وہ تو کتوں کی طرح اس کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ اگر حالہ ان کے ہاتھ لگ جاتی تو انہوں نے واقعی اسے چیل کووں کے آگے ڈال دینا تھا۔ ہال روڈ کا بہت مصروف علاقہ تھا۔ حالہ نے پاس کھڑی سفید آلٹو کو حسرت سے دیکھا کہ اگلے لمحے ہی وہ چونک گئی۔ اسے اس کے لاکس کھلے نظر آئے۔ کیا قسمت ایسے بھی مہربان ہو سکتی ہے؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہی جلدی سے دروازہ کھولا اور پچھلی سیٹوں کے بیچ خود کو چھپا کر اپنا کالا دوپٹہ ایسے اوڑھا کہ کار کے کارپیٹس کا گمان ہوتا تھا۔ اے اللہ، آپ کا نام لے کر سب چھوڑ آئی ہوں۔ آپ نے اس کار کا لاک کھلا رکھ کر میرا یہ بات پر ایمان پختہ کر دیا ہے کہ بے شک آپ سے بڑھ کر کوئی بندے کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو اے اللہ مجھے محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دینا۔ حالہ نے آنکھیں بند کر کے بڑی شدت سے اللہ کو مخاطب کیا تھا۔ ضامن، کچھ خدا کا خوف کر یار، کسی دن تیری اس بھلکڑ نیچر کی وجہ سے تجھے اپنی گاڑی سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے بیٹا۔ عفان نے سفید آلٹو کی فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے ہوئے ضامن کو لتاڑا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیسے بھول گیا۔ ضامن نے حیرت سے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ کار کا لاک لگانا کیوں بھول گیا تھا۔ ضامن اور عفان ہال روڈ اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کروانے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے کا کام تھا۔ جیسے ہی وہ واپس آئے تو گاڑی کا لاک کھلا دیکھ کر عفان کا میٹر گھوم گیا۔ دل کرتا ہے پورا باداموں کا گودام تیرے نام کر دوں۔ تجھے سیکریٹ سروسز نے آخر کیسے لے لیا ہے؟ میں آج تک یہ بات پہ حیران ہوں۔ اللہ ہی پوجے تجھے۔ عفان کے تانے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہا تھا۔ اپنی جان لیوا مسکراہٹ سے مسکراتے ہوئے اس نے ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور بے اختیار قہقہا بلند کیا۔ ہا ہا ہا، یہ بیویوں والے تانے دینے سے ذرا گریز کیا کرو۔ ضامن نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، مضبوط چوڑے شانے، گھنے سیاہ بال، گہری پرسوچ آنکھیں، کھڑی ناک اور گندمی چمکدار رنگت، جس کو پیور ایشین بیوٹی کہا جاتا ہے۔ کلین شیو جہاں سے گزرتا تھا لڑکیوں کے دل دھڑکا جاتا تھا۔ بقول عفان کے ہم اتنی توپ چیز ہے نہیں جتنا سیکریٹ سروسز نے ہمیں بنا دیا ہے۔ ضامن اور عفان چائلڈ ہوڈ بڈیز تھے۔ شروع سے ہی آرمی جوائن کرنے کی خواہش تھی دونوں کی، جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلی اور دونوں نے آرمی جوائن کرنے کے ساتھ سیکریٹ سروسز بھی جوائن کر لی تھی، جس سے بہت کم لوگ واقف تھے۔ ویسے تو دونوں کی فیملیز اسلام آباد میں رہتی تھیں، لیکن ان کی پوسٹنگ مختلف جگہ ہوتی تھی۔ آج کل لاہور میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے باعث یہ دونوں جوہر ٹاؤن میں رینٹ پر فلیٹ لے کر رہ رہی تھے۔ حالہ دم سادے پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ سیکریٹ سروسز کے نام پر چونکی اور سوچا اللہ نے صحیح ہاتھوں میں پہنچایا ہے، یہ یقیناً میری مدد کریں گے۔ جیسے ہی گاڑی فلیٹس کی بلڈنگ کی کمپاؤنڈ میں انٹر ہوئی، حالہ آہستہ سے اٹھنے لگی، مگر پھر بھی پیچھے والی سیٹس میں ارتعاش محسوس کر کے دونوں چونکے اور ہاتھ پینٹس میں موجود موزر پر گئے۔ جیسے ہی حالہ کا سر ابھرا، تب تک ضامن گاڑی پارک کر چکا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں نے برق رفتاری سے پیچھے مڑتے ہینڈز اپ کہا۔ حالہ اپنے اتنے قریب 2 گنز دیکھ کر بے اختیار چیخنے لگی۔ ایک کے بعد جب دوسری چیخ بھی ماری تو ضامن نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہاتھ اس کے منہ پر جمایا، مگر موزر والا ہاتھ بدستور وہیں تھا۔ اپنے اتنے قریب موزر دیکھ کر حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹنے لگی تھیں۔ اگر ایک آواز بھی اور نکلی تو یہیں پر بھون کر رکھ دوں گا، انتہائی سخت لہجے میں کہتے ضامن نے اسے دھمکی دی۔ صبح سے وہ جس ذہنی اور جسمانی مشقت برداشت کر چکی تھی، اب اس دہشت انگیز منظر کو دیکھنے کی اس میں ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہیں پر وہ ڈھلک گئی۔ واٹ دا ہیل! اٹھو، ڈرامے مت کرو، ادروائز تم مجھے جانتی نہیں، ضامن نے غصے سے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ عفان نے بھی پیچھے ہوتے اسے ڈھلکی کلائی پکڑ لی۔ جو ہی نبض چیک کی تو وہ واقعی میں مدھم چل رہی تھی۔ چھوڑ دے میرے بھائی، وہ واقعی بے ہوش ہو گئی ہے، عفان نے اس کے بے ہوش ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ دونوں سیدھے ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھے۔ اب کیا کریں اس بلا کا؟ ضامن نے کسی قدر جھنجھلاہٹ سے کہا۔ بلا تو واقعی ہے، عفان نے شرارت سے حالہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے جب میرے ساتھ ہو تو اپنی لڑکیوں سے متعلق چیپ سوچ اپنے پاس رکھا کرو۔ ضامن نے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے جھاڑ پلائی۔ اتنی ٹینس سچویشن میں اسے عفان کی یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی۔ اب کیا کریں اس کا؟ اگر کوئی کمپاؤنڈ میں آ گیا تو کیا ہوگا؟ ضامن نے پریشانی سے سوچتے ہوئے کہا۔ فوج اور انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے بے شمار ٹینس سچویشن سے وہ دونوں گزرے تھے، مگر یہاں بات ایک لڑکی کی تھی جس کے ساتھ ان کی موجودگی ہر طرح سے مشکوک ہو سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اس کو اٹھا کر پچھلے خفیہ راستے سے اپنے فلیٹ میں چلیں،
کیونکہ فرنٹ سے اس کو لے کر جانا ہماری پوزیشن کو آکورڈ کر دے گا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ سر کو اگر پتہ چل گیا نا بیٹا تو زمین اور آسمان میں ہم کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ تم بیٹھ کر سر کی پرمیشن کا ویٹ کرو، میں جا رہا ہوں۔ ضامن کی بات پر اسفند غصے سے گاڑی سے نکلنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ اچھا چل میں اسے اٹھاتا ہوں، تو پہلے نکل کر چیک کر، پچھلا راستہ کلیئر ہے تو میں اسے اٹھا کر آتا ہوں۔ مجھے مس بیل دے گا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ سب سیٹ ہے۔ ضامن نے بالآخر اس کے آئیڈیا کو قبولیت بخشتے ہوئے کہا۔ اسفند لیپ ٹاپ ہاتھ میں اپنے لیے گاڑی سے نکل کر پچھلی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، جو کہ ایمرجنسی کے لیے لوگوں کے لیے اپنے بچاؤ کا ایک راستہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسفند کی مسڈ کال آئی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے فلیٹ تک راستہ کلیئر ہے۔ ضامن نے پھرتی سے حالہ کو کندھے پر ڈالا، گاڑی لاک کی اور پچھلے راستے کی جانب دبے قدموں سے بڑھنے لگا۔ فلیٹ میں داخل ہو کر اس نے ایک کمرے میں حالہ کو بیڈ پر لٹایا۔ یہ 2 کمروں کا فلی فرنشڈ اور لگژری فلیٹ تھا۔ انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کوریڈور، جس کے اینڈ پر دائیں جانب 2 بیڈ روم، سامنے بڑا سا لاؤنج جس کے ساتھ امریکن اسٹائل اوپن کچن اور اس کے ساتھ اسٹور اور لانڈری تھے۔ لاؤنج میں بڑی سی گلاس وال تھی، جس میں سے ایک دروازہ چھوٹے سے ٹیرس میں کھلتا تھا، جہاں چیئرز رکھ کر ساتھ میں مختلف پلانٹس سے ایک خوبصورت سا سیٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا، جہاں اکثر رات یا شام میں اسفند اور ضامن چائے پیتے تھے۔ سمیہ کو کال کر کے ابھی اسی وقت آنے کا کہو۔ ضامن حالہ کو بیڈ پر لٹا کے باہر آتے ہی اسفند سے بولا۔ سمیہ نہ صرف اسفند کی منگیتر تھی، بلکہ انہی کے ساتھ انٹیلیجنس میں IT ڈپارٹمنٹ سے منسلک تھی۔ اس کو بلانے کا مقصد ویسے بھی شام ہو گئی ہے، رات تو نہیں ہوئی، اس کی چیکنگ یا میں تم کر نہیں سکتے، سو سمیہ ہی کرے گی، اور اس کو اپنا سسٹم لانے کا کہنا، کیونکہ اس لڑکی کے ہوش میں آتے ہوئے اس کا سارا ڈیٹا سمیہ چیک کرے گی۔ پتہ نہیں کون ہے اور کس مقصد کے تحت ہماری گاڑی میں تھی۔ اوکے۔ ضامن کی بات سمجھتے ہوئے اسفند نے کال کر کے سمیہ کو اپنے ہاں آنے کا کہا۔ ہیلو گائز۔ 15 منٹ کے بعد ان کے فلیٹ کی بیل ہوئی۔ اسفند دیکھنے گیا، اس کے ساتھ سمیہ لاؤنج میں انٹر ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا؟ بلیک جینز پر حسب سابق گرین اور بلو چنری کا کرتا پہنے، بلو اسٹولر گلے میں ڈالے، اونچی سی پونی ٹیل اور نظر کے گلاسز لگائے، پاؤں میں جوگرز پہنے، اپنے ٹومبوائے حلیے میں بھی بہت کیوٹ لگتی تھی، تیکھے نقوش، نڈر اور کانفیڈنٹ۔ ضامن نے سارا واقعہ سنا کر لڑکی کو چیک کرنے کا کہا، کیونکہ وہ خود لڑکیوں سے 2 میل دور ہی رہتا تھا۔ ساری بات سمیہ نے خاموشی سے سنی۔ یہ بتاؤ، اسے گاڑی سے یہاں تک اٹھا کر تم ہی لائے تھے یا اسفند؟ اسفند اور ضامن کے مقابل صوفے پر بیٹھی وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دونوں کا کوئی حال نہیں، اب کیا لکھ کر دوں؟ میں نے ہی اسے اٹھایا تھا، تمہیں یہاں تفتیش کے لیے نہیں بلایا، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ ضامن نے اسے جھاڑ پھلاتے کہا۔ ان سب کو پتہ تھا کہ وہ کام کے وقت کسی قسم کی ادھر ادھر کی باتیں برداشت نہیں کرتا۔ سمیہ اس کا خراب موڈ دیکھ کر جلدی سے اٹھی اور اس کے کمرے میں گئی، جہاں حالہ موجود تھی۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں، جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتی تھی۔ سمیہ بھی اس بات کی متعارف ہوئی۔ اس کو چیک کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ آخر 5-10 منٹ بعد اسے ہوش آ گیا۔ سمیہ کو اس کے پاس کوئی قابل قدر چیز نہیں ملی۔ آنکھیں کھولتے ہی جو چہرہ حالہ کو نظر آیا وہ اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ کون ہو تم؟ حالہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ سمیہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ حالہ نے گھبرا کر چاروں جانب دیکھا۔ ڈیئر، یہ تو میں تم سے پوچھنے آئی ہوں کہ تم کون ہو؟ سمیہ نے دیوار کے پاس پڑی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پکڑ کے بیڈ کے قریب رکھتے ہوئے کہا۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سمیہ کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ دیکھو لڑکی، ابھی تک تو تم زمین پر ہی ہو، لیکن وہ جو باہر ایک بوگی مین بیٹھا ہے نا، وہ تمہیں عالم بالا میں پہنچانے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ کون؟ حالہ کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ پہلا خیال یہی آیا کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اسے بھول گیا تھا کہ اس نے کسی کی گاڑی میں پناہ لی تھی۔ میڈم، وہی جس کی گاڑی میں تم نے پناہ لی تھی۔ سمیہ کے کہنے پہ اس کے دماغ میں بے ہوش ہونے سے پہلے کے سب مناظر سپارک ہوئے۔ اوہ، میں کیسے بھول گئی، اللہ نے مجھے بچانے کے لیے ایک راہ نکالی تھی۔ خود سے مخاطب ہوتے اس نے سوچا۔ شکر ہے، بے اختیار مسکراتے ہوئے اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سمیہ، جو اس کی مسکراہٹ سے ابھی صحیح سے متاثر بھی نہیں ہو پائی تھی، کسی قدر تعجب سے بولی۔ اس شکر کا مقصد؟ اب اس کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ سمیہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ وہ پہلے ہی انہیں مشکوک سمجھ رہی تھی، اور اب حالہ کی شکر کرنے والی بات سن کر اور بھی کنفیوز ہو گئی تھی۔ ضامن پوچھ رہا ہے کہ کچھ بتایا اس لڑکی نے؟
میری تو بچپن کی رشتہ داری ہے نا جو ملتے ہی میرے گلے لگ کر سب بتا دے گی۔ سمیہ نے اپنا غصہ اسفند پر نکالا۔ میرا کیا قصور ہے یار، اچھا اس کو لے کر باہر آؤ، اس نے مڑتے ہوئے کہا۔ چلو تمہاری پیشی آ گئی ہے۔ سمیہ نے اسے اٹھنے اور اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ حالہ کو اب تسلی ہو گئی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سمیہ کے پیچھے چلتے ہوئے وہ سب الفاظ ترتیب دے رہی تھی جو یقیناً اس نے اس شخص کے سامنے کہنے تھے جس کے جارحانہ تیوروں سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ لاؤنج میں آ کر سمیہ نے اس کے سامنے سے ہٹی اور پھر ضامن اور حالہ آمنے سامنے تھے۔ ضامن کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا اور جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ حالہ کو اپنا اعتماد برقرار رکھنا دنیا کا سب سے مشکل کام لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کون ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور ہماری گاڑی میں کیوں بیٹھی تھی؟ الف سے یہ تک شروع ہو جاؤ، اور اگر ایک لفظ بھی غلط ہوا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ مجرم مرد ہے یا عورت، ایک جیسا سلوک کرتا ہوں۔ ضامن کے خشک اور بے لچک لہجے نے اس کے حواس سلب ضرور کیے تھے۔ سمیہ سب نوٹ کرو اور اسی وقت اس کا سارا بایو ڈیٹا نکالو۔ اسفند اسے بتا چکا تھا کہ لڑکی کے پاس سے کچھ نہیں نکلا۔ میرا نام حالہ سرفراز ہے، پیرنٹس کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ SOS ولیج میں کون مجھے چھوڑ کر گیا میں نہیں جانتی۔ انہوں نے مجھے پڑھایا پنجاب یونیورسٹی سے، میس کوم میں ماسٹرز کر کے ایک اخبار میں رپورٹر ہوں۔ اقبال ٹاؤن میں کرائے کے فلیٹ میں رہتی ہوں۔ پچھلے دنوں رحمان شاہ کے بارے میں کچھ چیزیں میرے ہاتھ لگیں اور وہ میں نے شائع کروا دی۔ اسے میرا سچ ہضم نہیں ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں باقاعدہ پریس کانفرنس میں اسے معافی مانگ کر کہوں کہ میں نے اس کے بارے میں غلط خبر دی تھی۔ وہ اس ماڈل گرل کے قتل کیس میں ملوث نہیں۔ جب میں نہیں مانی تو پہلے اس نے مجھے جاب سے نکلوایا اور پھر میرے فلیٹ پہ بھی دھمکانے آیا، اور پھر حد یہ کر دی کہ میرے پیچھے اس دن گنڈے پڑوا کر مجھے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے میری جان بچانی تھی جو آپ کی کار ان لاک تھی، اور پھر میں آپ یہاں ہوں۔ اس کے چپ کرتے ہی وہ تینوں جیسے ہوش میں آئے۔ وہ کیا سمجھے تھے اور اصل میں وہ لڑکی کیا نکلی؟ رحمان شاہ اور ایک مشہور ماڈل گرل کا واقعہ اتنے دن نہیں ہوئے تھے۔ ان کو بھی اطلاع ملی تھی کہ رحمان شاہ نے اس ماڈل گرل کو قتل کروایا تھا جس کی لاش اس نے اپنے فلیٹ سے ملی تھی، مگر انہیں ثبوت نہیں ملے تھے۔ سمیہ سچ ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ضامن نے حالہ کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سمیہ سے کہا اور خود کافی بنانے چلا گیا۔ آدھے گھنٹے میں سمیہ نے اس کا سارا ڈیٹا چیک کر کے ضامن کو چیک کروایا، مگر جس ایک حقیقت نے اسے چونکا دیا، اس کے فادر کی ISI کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ڈیزگنیشن تھی۔ تمہارے فادر ISI میں تھے؟ ضامن نے صوفے پہ بیٹھ کر گود میں پڑے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر کہا۔ جی، مختصر جواب دے کر حالہ خاموش ہو گئی۔ اب تم کیا چاہتی ہو؟ کہاں جانا ہے؟ اسفند نے اسے سوال کیا۔ آئی نو یہ مشکل ہوگا، مگر مجھے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ لوگ سیکرٹ سروسز میں ہیں اور آپ کی جاب کا مقصد ہی بے قصور کو بچانا ہے۔ میں نہ صرف بے قصور ہوں بلکہ اکیلی بھی ہوں۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ میں کچھ عرصہ روپوش ہونا چاہتی ہوں اور آپ کے پاس میں سب سے زیادہ محفوظ رہوں گی۔ اس کی فرمائش نے ان سب کو مخمصے میں ڈالا۔ بی بی، یہاں میں اور اسفند دو لڑکے ہی رہتے ہیں، یہ تو ابھی چلی جائے گی، آگے تم خود بہتر سوچ سکتی ہو۔ ضامن کی بات پر ایک مسکراہٹ حالہ کے ہونٹوں تک آئی۔ جو لوگ اپنے قوم کی ماؤں بیٹیوں کی عزت کی خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، ان کی شرافت پر تو میں کوئی کوسچن مارک نہیں لگا سکتی۔ اس کی بات پر ان تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کیونکہ اس لڑکی کی سچائی نے انہیں قائل تو کر لیا تھا۔ کتنی دیر تک؟ ضامن نے پوچھا۔ جب تک اللہ میرا ٹھکانہ کہیں اور نہیں کر دیتا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم یہاں اس بلڈنگ میں اکیلے نہیں رہتے، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ابھی وہ صرف تم بے گھر ہو، پھر ہم سب ہو جائیں گے۔ ضامن نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، تو وہ کسی اور لڑکی کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتا۔ سمیہ تو اسفند کی طرح اس کی بچپن کی دوست اور بہن بنی ہوئی تھی۔ ضامن آج کی تو رات گزارو، صبح سر سے مشورہ کریں گے، آئی ایم شیور وہ بہترین سولوشن بتائیں گے۔ سمیہ کے کہنے پر وہ دونوں متفق ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ ضامن کے مان جانے پر تینوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سمیہ کچھ دیر بعد اپنے گھر کی طرف نکلی۔ حالہ سے اتنی دیر میں اچھی گپ شپ ہو گئی تھی۔ ضامن اور اسفند نے اسے اسی کمرے میں ٹھہرنے کا کہا جہاں اسے بے ہوش حالت میں لا کر لٹایا تھا۔ دونوں بیڈ رومز کے ساتھ اٹیچ بات ہے، اس لیے انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رات میں آنے والے حالات کا سوچتے کب اس کی آنکھ لگ گئی وہ نہیں جانتی تھی۔ تو ویورز، کیسا لگا آپ کو آج کا پہلا ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ تو اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ایسے ہی آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔